حدیث کہاں تک ہم نے پڑھی ہے؟ بند کر لیں پہلے آپ چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب آ رہی ہے. چلیے آیت نمبر کیا ہے؟ یاد ہے کچھ؟ آیت نمبر 27 سے پڑھنا ہے. السلام علیکم. نہیں سر جی, آیت نمبر 14 سے پڑھنا ہے. وعلیکم السلام. ہاں آیت نمبر 14 سے. حل اتاکا 14. حدیث موسی. اچھا یہ نہیں ہوا. جی چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یاد پڑتا ہو گیا لیکن چلیں یہیں سے پڑھتے ہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ. ایک دن نہیں ہوا ہے یہ. ہے استاد صاحب 27 سے ہے. دیکھو یہ 27 میں. استاد صاحب 27 سے ہے. 27 پڑھ لی تھی ہم نے. لا یتکلمون ہاں یہ نہیں سر ہو جی, گیا. ایوننگ میں پڑھی ہے ہم نے یہاں سے. یوم شام کو یقوم تو نہیں الروح پڑھا. والملائکۃ صفا لا یتکلمون, یہ پڑھ لی تھی. شام کو نہیں یہ وہ شام کو تو پڑھی سورہ ہے. نبا ہے. وہ تو سورہ نبا ہے نا. یہ ہاں جی. سورہ سورہ نازعات چل رہی ہے. سورہ نازیات مما, سورہ نازیات پہ چلے گئے. ہاں چلیں آیت نمبر 15 آپ شروع کرتے ہیں. مائک بند کریں سب مائک بند کریں جی. چلو جی مائک بند ہو گیا سب کا. جو بات ہو اب لکھ کے بتا دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث موسیٰ. اچھا اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پچھلی قوموں کے واقعات میں سے, کیونکہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ توحید رسالت آخرت ہوتا ہے. اسی آخرت و رسالت کو بتانے کے لیے ایک بڑا موضوع انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. انہی انبیاء علیہ السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے. قرآن کریم کے سوائے 2 پاروں کے ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ واقعہ نام وغیرہ بھی آیا ہے. صرف 2 پاروں میں نہیں آیا, باقی ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام فرعون موسیٰ فرعون چلتا ہے. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس امت کے ساتھ بنی اسرائیل کے یہ جو موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں ان کا بہت زیادہ موازنت اور جو ہے موازنہ کیا گیا, تو مشترکہ بات یہ نکلی موسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محنت میں, کہ دونوں بیک وقت 2 طرفہ محنت فرما رہے تھے. ایک تو مسلمانوں پر بھی اور کفار پر بھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر بھی محنت فرما رہے ہیں اور کفار پر بھی محنت فرما رہے تھے. جبکہ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی واقعات سے تھے, اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی بیک وقت بنی اسرائیل پر ہی محنت کر رہے تھے جو کہ ان کے حلقہ آگوش اسلام میں آ چکے ہوئے تھے, اور اسی طرح فرعونی اور اس کے آل فرعون پر بھی محنت فرما رہے تھے. تو لہٰذا اس مشترکہ بات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کا آپ کے پاس, یہ جو کہا ہے نا اے پیغمبر, یہ ترجمہ کہاں سے نکالا ہے؟ عطا کا آپ کے پاس, تو اس میں مخاطب ساتھ لگا دیں, اور وہ بریکٹ میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے پاس بات پہنچی ہے, واقعہ پہنچا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اذ ناداہ جب ناداہ انہوں نے پکارا, ربہ اپنے رب کو, بالوادل اسی وادی میں, المقدسی جو کہ بڑی پاکیزہ تھی مقدس تھی, طوا اس کا نام کیا ہے؟ طوا, وادی طوا جو کہ مقدس وادی ہے,
اس میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اذهب الى فرعون، تو جواباً اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اذهب، آپ جائیے، تشریف لے جائیے، تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے، الى فرعون، الى فرعون، فرعون کی طرف، انہو، یقیناً اس فرعون نے کیا کیا ہوا ہے، طغا، بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے اس نے، اذهب الى فرعون انہو طغا، بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، فقل، سو جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ ان کو فرمائیے، فقل، سو آپ ان سے فرمائیے گا، حل لکا، کیا تو یہ چاہتا ہے، الا ان تزکا، کہ اپنے آپ کو سنوار لے، کیا تم سنورنا چاہتے ہو، کیا تم سنورنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اس کے علاوہ کوئی اور کاغذ ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور؟ فقل حل لکا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ تم پاکیزہ ہونا چاہتے ہو، وَأَهْدِيَكَ، اور یہ کہ میں تمہیں راہ دکھلاؤں، میں تمہیں راستہ دکھلاؤں۔ اب ٹھیک ہے آواز؟ ہیلو، آواز ٹھیک ہے؟ وَأَهْدِيَكَ، اور یہ کہ میں تمہیں دکھلاؤں، تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں میں راستہ دکھاؤں، إِلَىٰ رَبِّكَ، إِلَىٰ رَبِّكَ، یہ بتائیں گے۔ اب مائک آف نہیں ہے، اب مائک آن ہو گیا، چلیں۔ فقل حل لکا، سو آپ کیا کریں، ہو گیا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور یہ کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں، إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پھر تمہارے دل میں کیا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، کیونکہ اچھا یہاں پر دل کہیں نہیں ہے نا، دل کہیں پہ نہیں ہے، ترجمہ قلب آ نہیں رہا، لیکن ترجمہ حضرت نے کیا کیا ہے کہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے، تو اس کا جواب کیا ہوگا، فتخشا، خشیت ہوتی ہی دل کے اندر ہے، خشیت کہاں ہوتی ہے، دل کے اندر، کہتے ہیں نا خشوع خضوع سے نماز پڑھنے، دعا کریں استاد جی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خشوع کہاں ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے، اور خضوع ہوتا ہے جو ظاہر اجزاء، جو ظاہر اعضاء ہیں ان پر ہوتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے، یہ ڈر اور اس کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے، تو اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا کیا، تاکہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے، فَأَرَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا اس کو، فَأَرَاهُ، اس فرعون کو دکھایا، الْآيَةَ، نشانی، الکبریٰ، بڑی نشانی دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے، فَكَذَّبَ، لیکن وہ اس نے کیا کیا، پھر اس نے جھٹلا دیا، فرعون نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، نہیں مانا، انکار کر دیا، میں نہ مانوں کی رٹ لگا دی، ثم، پھر، ادبر، وہ واپس لوٹا فرعون، یسعیٰ، اور بڑی تگ و دو کرنے لگا، بڑی بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ ہیلو، آواز ٹھیک ہے؟ ہیلو، آواز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا چلیں ان کو لکھ دیں، ان کو لکھ کے دے دیں کہ آپ ری انٹر ہوں۔ ثم، پھر، ادبارا، وہ واپس لوٹا، وہ واپس، کوئی ایسا میسج آئے نا، کوئی باجی میسج کرے کہ جی آواز نہیں آ رہی اور آپ لوگوں کو آ رہی ہو، تو آپ فوراً ایک تو یہ لکھ دیں وی اوکے، اور دوسرا ان کو مشورہ دے دیں کہ آپ ری انٹر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے،
ثم پھر ادبارا وہ واپس لوٹا، اور واپس لوٹ کر کیا کیا، یسعا اس نے بڑی دوڑ دھوپ کرنے لگا، دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ کیسا خوبصورت ترجمہ کیا حضرت نے، یعنی پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، تو یہ خوبصورت ترجمہ حضرت نے کیا ہے۔ تو اس کا یہی ہے، یس بھاگ دوڑ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تگو دو کرنا، یہ سارے کے سارے ہم معنی ہے نا۔ فحشارا پھر کیا کیا، پھر سب کو اکٹھا کیا، پھر فرعون نے سب کو اکٹھا کیا۔ فنادا پھر اس نے پکارا، اس نے آواز لگائی۔ فقال پھر کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، بھائی میں تم سب کا بہت اعلیٰ درجے کا رب ہوں، میں بڑے ہی اعلیٰ درجے کا، بلکہ اس کے لیے کیوں کہنا چاہیے، یعنی فرعون کے لیے کہ میں پرلے درجے کا رب ہوں تمہارے لیے، یعنی اپنے آپ کو وہ چیز بنا رہا ہے نا جو وہ خود ہے ہی نہیں، رب تو وہ ہے ہی نہیں، اس لیے پرلے درجے کا احمق ہوا۔ لیکن کیا کہنے لگا، یعنی پہلے بقیہ جتنے بھی آئے ہیں نا نافرمان یا نبیوں کی بات نہ ماننے والے، سب نے یہ جملہ نہیں کہا، اعلیٰ والا جملہ نہیں کہا، اس نے کہا ہے انا ربکم الاعلی، میں چھوٹا موٹا رب نہیں ہوں، بلکہ کیا ہوں، ربکم الاعلی، تمہارا میں اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ فاخذ پھر اس کے اس جملے پر اس کی پکڑ ہونی شروع ہوئی۔ فاخذہ اللہ پھر اللہ نے اس کو گرفتار کیا، اس کو پکڑ لیا، اور نکال الآخرتی، نکال الآخرتی عذاب میں، نکال کہتے ہیں عذاب کو، آخرت کے عذاب میں بھی، والاولا اور اس سے جو پہلا عذاب ہے اس میں بھی اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اس میں بھی اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ آخرتی آخرت کے عذاب میں بھی، والاولا اور دنیا کے عذاب میں بھی، ان یقیناً فی ذالک اس سارے قصے میں، اس سارے قضیے میں، لعبرہ بڑی عبرت کا سامان ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا کہ جس کے دل میں خوف ہو، جو دل میں خوف رکھتا ہو، اس کے لیے کیا ہے، یہ بڑی عبرت کا سامان ہے اس آدمی کے لیے کہ جو اس طرح کے معاملات میں چل رہا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ہم یہاں اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں، جو الفاظ ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، جو الفاظ ہم پہلے سے جانتے ہیں اس کو دیکھ لیں پہلے، ہے نا۔ حل یہ حرف ہے، اور معاون حرف ہے، معاون کہ اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، حل کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ عطا کا کاف خطاب کا ہے، کاف کیا ہے، کاف خطاب کا ہے، اور یعنی خطاب کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی ہاں۔ حل استفہامیہ، شاباش، حل استفہامیہ۔ عطا یاتی ہوتا ہے آنا، پہنچنا، پہنچنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ کاف خطاب کا ہے، ضمیر مخاطب، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہنچا۔ حدیث بھی ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں بات کو بھی کہتے ہیں، گفتگو کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو اصطلاحی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، تقریرات کو کیا کہا جاتا ہے، تقریرات معنی خاموشی، کہ کوئی بات آپ نے فرمائی، کوئی کام کر کے دکھایا، کسی بات پر آپ کے سامنے کام ہوا، اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے نا۔ لیکن حدیث کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، گفتگو کرنا، بات کرنا، واقعہ، تو یہاں پر واقعے کے معنی میں آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نام ہے نبی کا۔ اذ جب معاون حرف آ گیا، اذ نادا منادا اسی سے ہے، منادا اسی سے ہے۔ تیسرا کیا ہے، تیسرا کیا، تیسرا جی، تیسرا تقریرات، تقریر تا قاف را یا را، یعنی خاموش رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال، افعال، تقریر، کہ ایک ہے آپ نے کوئی کام کر، اقوال، اعمال، افعال تو ایک ہی چیز ہو گیا نا، اقوال، اعمال، افعال، اقوال، افعال اور تقریرات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زبان سے ارشاد فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل کر کے دکھایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو لہٰذا یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کام کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ، تو لہٰذا یہ حدیث پاک کہلاتی ہے۔ اصطلاحی طور پر لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ واقعے کو کہتے ہیں، گفتگو کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر واقعے کا ذکر آ گیا۔ اذ جب پکارا، جب نادا، نادا منادا اسی سے نکلا ہے، نام بھی ہمارا ہوتا ہے نادی، نادیہ نام ہوتا ہے نا، تو پکارنے والی، جی ہاں، خبر کے بھی ہوتا ہے، جی ہاں، تو نادا اسی سے منادا لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے، بھائی منادی کر دو، منادی ہو گئی، کیا اعلان ہو گیا، تو اعلان کے معنی بھی ہوتا ہے۔ ربہ پکارنے کے معنی بھی ہوتا ہے، ربہ اپنے رب کو، تو رب آ گیا۔ بالوادی، وادی بھی کس کو کہتے ہیں؟ وادی ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے وادی کو، تو وادی وادی جن وہاں بڑی مشہور ہے، یعنی جب وہ جاتے ہیں نا مدینہ منورہ، تو وہاں لوگ ٹیکسی لے کہتے ہیں، آپ کو کہیں گے جی آپ کو وادی جن لے کے جاتے ہیں، کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی وہاں پر گریوٹی ایسی ہے کہ اس کا نام پڑا ہوا وادی جن، تو لوگ جاتے ہیں، بعض اوقات پولیس بھی پکڑ لیتی ہے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا اچھا۔ تو وادی کسے کہتے ہیں؟ جو پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہوتی، اسپیس ہوتی ہے، میدان ہوتا ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ المقدس، مقدس بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، پاکیزہ، بڑی بہترین اور عزت احترام والی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تون، توا، یہ وادی توا یہ نام ہے، بلکہ ناؤن ہے، اسم ہے۔ اذهب، صحابہ یذهب جانا، تو یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، امر کا صیغہ آ گیا، اذهب آپ جائیے، الا یہ معاون حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کی طرف، کی جانب، ٹھیک ہے، کی طرف، کی جانب کے معنی میں آتا ہے، یعنی فرعون کی طرف، فرعون کی طرف جانا، فرعون کی جانب جانا۔ فرعون ناؤن اسم آ گیا۔ ان، یقیناً، ان جب بھی قرآن کریم میں آئے گا ان کا ان، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ یقیناً کے معنی میں آیا تھا، حقیقت حال یہ ہے، ضروری یہ ہے، یقین کرو یہ ہے۔ انہو یقیناً اس فرعون نے، ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر غائب ضمیر ہے۔ طغا، طغا ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے طغیان، بھائی فلاں سمندر میں، دریا میں طغیانی آ گئی، اس لیے سیلاب آ گیا، تو طغیان، طغا، طغا اسی سے نکلا، طغیانی سے، سرکشی سے، ہلچل پیدا ہو گئی۔ فقل، فا جو ہے نا یہ حرف ہے، معاون حرف، پھر کے معنی میں آپ کو بتایا تھا نا، اس کے معنی بتائے تھے آپ کو کہ فا کا صرف معنی پس نہیں ہے، بلکہ اور بہت سارے معنی ہے، لہذا، تو پھر لہذا، لیکن، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ قل، قال یقول قول سے ہے، قول سے کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ حل پھر آ گیا، حل استفہامیہ، کہ کیا، لکا، لکا کاف ضمیر آ گئی، کاف جو ہے نا وہ آ گیا، اللہ بھلا کرے آپ کا، خطاب کی ضمیر آ گئی، الا کی طرف، ان بھی حرف ہے، معاون حرف۔ تزکا، تزکیہ اسی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تزکیہ کا لفظ، تزکیہ یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اندر کے جتنے عیوب ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں، دلی بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنا، نکالنا، مزکہ کرنا، پاکیزہ کرنا۔ زکوٰۃ بھی اسی سے نکلا ہے، زکوٰۃ بھی اسی سے نکلا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مال کا میل، کہ مال کو پاک کر دیا، زکوٰۃ نکال کر میل نکال دی، تو تزکا اپنے آپ کو سنوارنا، ٹھیک ہو گیا۔ واہدیہ کا، واؤ کے معنی اور آتے ہیں، واؤ آتے ہیں اور کے معنی میں، اور عربی کلام میں اہدیہ کا ہدایت سے نکلا ہے، اہدیہ یعنی ہدایت اسی سے نکلا ہے، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کاف کا ضمیر خطاب کی ہے، الہ کی طرف، ربی کا، رب اللہ کو کہتے ہیں، رب کو کہتے ہیں، کا پھر ضمیر خطاب آ گئی۔ فتخشا، فا ایسا ہر معاون حرف آ گیا، تخشا دل کا ڈر جانا، دل میں ڈر پیدا کرنا، خشیت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے۔ فا اراہ، ارا یوری منع ہوتا ہے، تو کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، جی ہاں۔ ارا یرا کہتے ہیں دیکھنے کو، دکھانے کے معنی میں آتا ہے۔ فاراہ سو دکھایا، الآیا، آیا کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، یہ جو ہم قرآن کریم کی جو آیات لگی ہوئی یہ بھی نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ تو آرا نشانی کو بھی کہا جاتا ہے اور علامت کو بھی کہا جاتا ہے۔ الکبرا، کبرا ہمارے اردو میں باجیوں کا نام ہوتا ہے، کبرا باجی، تو کبرا خانم، تو یہ باجیوں کا نام ہوتے ہیں، تو لہذا کبرا بہت بڑی۔ فکذب تکذیب، کذاب اسی سے نکلا ہے، ہمارے اردو میں مستعمل ہے۔ وعصا، عصیان، عاصی، یہ اسی سے نکلا ہے، ہمارے اردو میں مستعمل ہے، عاصی بھی ہونا، کہ فلاں بڑا عاصی ہے، عصیان ہے۔ معصیت بھی اسی سے نکلا
ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم پھر کے معنی میں آتا ہے، اسم حرف ہے. ادبارہ، ادبارہ یدبر کہتے ہیں پیچھے لوٹنا، واپس ہونا، پلٹنا، پلٹنا. تو لہذا ادبارہ کا معنی کیا ہو گیا؟ پیچھے کو کہا جاتا ہے لوٹنے کو. یسعا ہمارے اردو میں مستعمل ہے سعی کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مساعی جمیلہ قبول فرمائے، ہے نا، دعا دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے. یعنی کتنی کوششیں ہیں آپ کی. صحابہ کیا ہوتا ہے؟ کوششیں. حضرت نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا، دوڑ دھوپ. یعنی اس کے لیے صرف کوشش نہیں کی اس نے، یعنی اس نے ٹل لگا لیا. جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹل لا لے انہیں. یعنی ٹل کیا ہوتا ہے؟ یعنی پوری انتہا تک اس نے کوشش کر لی، اپنی اختیاری ساری کی ساری کوششیں. تو کوششیں کی. فحشر، حشر، حشر محشر کا میدان، تو اسی سے نکلا ہے جمع ہونے کی جگہ. معاشر جمع ہونے کی جگہ، حشرہ جمع کرنا. فنادا وہی لفظ آ گیا جو اوپر آیا ہے. فقال بھی آ گیا. آنا، آنا جب بھی آئے گا عربی میں قرآن کریم میں، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. واحد متکلم میں کے معنی ہوتا ہے، یعنی متکلم ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے یہ. آنا میں. رب، رب آ گیا. کم جمع مخاطب کی ضمیر ہے، مخاطب جمع مخاطب کی ضمیر ہے جی. الاعلی، اعلی معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر آیا تھا ربکم الاعلی، اسی کے معنی میں آ گیا الاعلی کہ جو ہے نا سب سے بلند تر، سب سے بلند تر کے معنی میں آ گیا. پھر فاخذ، اخذ یاخذ ہوتا ہے پکڑنا، کسی چیز کو لینا، گرفتار کرنا، کسی کی گرفت کرنا، کسی کو جو ہے نا لپے لینا. تو یہ معنی اللہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. نکال، نکال، نکالا ہوتا ہے عذاب کو کہا جاتا ہے. نکالا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ عذاب. الآخرہ، آخرت سے مواخذہ. ویری گڈ، گڈ ہو گیا، بالکل ٹھیک. مواخذہ اسی سے نکلا، ہمارے اردو میں مستعمل ہے مواخذہ، کسی کا مواخذہ کرنا. تو آخذہ سے نکلا ہے اسی سے، شاباش. اور جو ہے نکال الآخرتی، آخرت کیسے کہتے ہیں؟ آخرت کو کہا جاتا ہے، اسم ہے. والاولا، اولا کہتے ہیں پہلے کو. اولا کا معنی ویسے ہوتا ہے پہلا، لیکن یہاں پر مراد دنیا ہے. مراد کیا ہے؟ کہ دنیا ہے. دنیا بھی دنوب سے، یاد رکھیے گا آگے بھی کام آئے گا آپ کو. دنیا کس سے نکلا ہے؟ دنوب. دنوب کیسے کہتے ہیں؟ جو قریب ہو، جو چیز قریب ہو نا اس کو دنوب کہا جاتا ہے. تو لہٰذا دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں قریب کے معنی میں کہ یہ پہلے ہے نا. آخرت جو بعد میں آنے والی، آخرت کیسے کہتے ہیں؟ جو آخر میں آنے والی. تو لہٰذا وہ بعد میں آخر میں آئے گی، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سعی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، سعی کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، جہد کرنا. یہ سارے کے سارے یسعا کے معنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. والاولا، اولا بھی ہو گیا. ان یقیناً فی ذالک، اس سارے میں، اس ذالک اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید ہے. ذالک ان تمام اوپر کے واقعات میں، جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہوا، فرعون غرق ہوا اور کس طرح نامراد ہوا. تو نکال بنا ہوتا ہے عذاب. نکال بنا کیا ہوتا ہے؟ عذاب کے معنی میں. ہاں جی ہاں، دونوں سے نکلا ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. باقی تفصیلات بہت زیادہ نہیں کرنی، بس بہت بنیادی، کیونکہ وہ تفصیلات بعد میں آئیں گی جب آپ نے تو شاید تیسرا سال ہے. جو باجیاں اکثریت وہ ہیں جو کہ جو ہے کیا ہے، اللہ بھلا کرے ان سب کا، جو کا پہلا سال ہے نا. تو اس لیے ابھی تفصیلات اتنی زیادہ بہت زیادہ والی نہیں ہے. جو بنیادی باتیں ہیں بس وہ کر رہے ہیں ابھی اس میں سب کی علم و صرف ہو جائے گی، علم و نحو ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ یہ بھی پھر آپ سے بڑھ چڑھ کر یہ آپ کا مقابلہ کریں گے نا سب باجیاں. جو پہلے سال میں باجیاں ہیں نا وہ تیار ہے نا، اٹینشن ہو جائے، وہ تیاری پکڑ لیں انشاءاللہ. ان جو تیسرے سال میں باجیاں ہیں ان کا مقابلہ کرنا پھر آپ نے انشاءاللہ. ہاں ان کو پھر ٹف ٹائم دینا آپ نے انشاءاللہ. یہ چیز شاباش شاباش، ان سب کو ٹف ٹائم دینا ہے. ابھی آپ کو یہ ٹف ٹائم دے رہی ہے نا، پھر آپ نے نہیں چھوڑنا. شاباش. چلیے جی. ہاں میں دعا کروں گا، آپ دوا کریں. آپ دعا کریں، میں دعا کروں گا، پھر آئے گا مزہ. چلیے جی. اچھا جی کیا بات چل رہی تھی؟ ان فی ذالک، اس میں کیا ہے؟ ذالک، ہاں تو ذالک اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے آتا ہے. لعبرہ، عبرت بھی ہمارے اردو میں مستعمل ہے. اردو عبرہ ہمارا کیا ہے اردو میں مستعمل ہوتا ہے نا بھائی. بڑی عبرت ناک موت ہوئی اس کی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جو ہے وہ بڑی عبرت ناک موت ہوئی. باجی اگر آپ خود ترجمہ کر سکتی ہوتی تو یہاں کیوں آتی؟ اسی لیے تو آئی ہے نا. تو لہٰذا انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. ابھی تو دوسری صورت چلی ہے ہماری. ان فی ذالک، یقیناً اس کے اندر لعبرہ،
لعبرہ، اس کے اندر کیا ہے؟ عبرت ہے، بڑی عبرت ناک یعنی خوفناک قسم کی، اور بڑی جو ہے نا وہ اس کا سامان ہے لمن، اس شخص کے لیے، اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے من، اس میں موصول ہے یخشا، یخشا کا وہی معنی آ گیا، خشیت کے معنی میں آ گیا، تو یہ اس کے معنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سب آسان ہو گیا نا انشاءاللہ. تو ابھی ہم اسی طرح چلیں گے. ہاں اللہ سب کو ایمان کی برکت عطا فرمائے، سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم نافع مانگنا چاہیے. اللہم انا نسألک علما نافعا، صرف علم نہیں مانگنا، علم نافع. تو اس طرح انشاءاللہ تیاری کریں، اس کو ایک دو دفعہ دہرا لیں، تکرار کر لیں، تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی باجی کیا سوال ہے باجی سودا؟ تشریف لائیں مائک پر، جلدی آ جائیں، استاد جی آنے والے ہوں گے. جی استاد جی وہ تکرار کر رہے تھے تو ایک سوال ذہن میں آیا تھا سورہ نبا کی، وہ آپ نے بتایا بھی تھا کلاس میں لیکن ذرا ذہن سے نکل گیا کہ جو مطلب جو ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی آگے کی، تو اس کی کیا ہاں وجہ آپ نے بتائی یعنی تھی؟ آئندہ کی باتیں ہیں، آئندہ کی باتیں، لیکن الفاظ ماضی کے استعمال ہوئے ہیں. تو یہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جب ظاہر ہے مستقبل کی باتیں ہیں تو الفاظ بھی مستقبل کے آنے چاہیے، لیکن جب قرآن کریم میں اصولی طور پر جب صیغہ لایا جاتا ہے تو چونکہ متکلم اللہ ہے اور اس کے کرنے میں ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اتنا یقینی ہے، اتنا زیادہ یقینی ہے گویا کہ وہ ہو گیا، گویا کہ یعنی وہ قیامت قائم ہوگی نہیں، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی، اللہ نے فرما دیا. اور وہ اللہ جو کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور وہ قادر المطلق ذات ہے، تو اس لیے ماضی کے الفاظ سے لا کر اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو یوں نہ سمجھنا کہ ہوگا، نہیں نہیں ہو گیا. گویا کہ جیسے آپ کوئی بڑا افسر ہو، آپ اس کے پاس جائیں بھائی یہ فلاں کام نہیں ہو رہا، کہتے ہیں چوائسا فکر نہ کریں، ہو گیا کام، بڑا کام ہو گیا، حالانکہ وہ تاریخ ابھی آئی نہیں ہے، تاریخ ابھی آئی نہیں ہے، ابھی تو وہ تاریخ آنی ہے اور سب کچھ ہونا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں بس سمجھے ہو گیا کام آپ کا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس لیے الفاظ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.